अच्छा नाज़रीन کرام، کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہر اخبار اپنی پسند کی خبر جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اس کو لیڈ بناتا ہے، اور ساری کی اہم خبریں ہوا کرتی ہیں۔ آج بھی اخبارات مختلف سامنے پڑے ہوئے ہیں اور سب کی خبریں الگ الگ ہیں۔ مثلاً جو سب سے پاپولر خبر ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ آج سے نئے سپہ سالار چارج سنبھالیں گے۔ جناب باجوہ جو ہیں وہ رحیل شریف سے وہ چھڑی وصول کریں گے جو فوجی عسکری قیادت کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ پچھلی بار جب یہ تقریب منعقد ہوئی تھی تو اسے بڑی اہمیت حاصل تھی، کیونکہ جنرل کیانی جو تھے وہ رحیل شریف صاحب کو ایک چھڑی دے رہے تھے، اور جنرل کیانی اس وقت بڑے پاپولر تھے، بڑے مقبول تھے، بڑے نیک نام تھے، بڑے شہرت یافتہ تھے، اور لگتا تھا کہ ایک بہت ہی پاورفل آدمی جو ہے وہ اقتدار کی پیسفل منتقلی کا عمل جو ہے وہ کر رہا ہے۔ دونوں کا کیا احساسات ہوتے ہیں، کیا جذبات ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب جنرل اسلم بیگ جنرل آصف نواز کے درمیان اقتدار کی منتقلی ہوئی تھی اور دونوں گھروں کے پرچم جو تھے وہ اتارے گئے تھے رات نصف شب کو، تو ہمارے پبلیکیشن کے دو دوست جو تھے دونوں جگہوں پہ موجود ہیں۔ دونوں کے احساسات جو تھے وہ صاف دکھائی دیتے تھے۔ یہ پرائڈ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے دنیا کی، جیسے کہ رحیل شریف کہہ رہے ہیں، بہترین پروفیشنل آرمی کو سرو کیا اتنے سال، 35-40 سال ہوا کرتے ہیں عام طور پر، اور ایک طرح کا یہ خیال کہ وہ اس سے جدا ہو رہے ہیں وہ بھی سامنے دکھائی دیتا ہے۔ آج بھی تقریباً یہی صورتحال ہے کہ پچھلی بار میں نے عرض کیا کہ وہ منظر ہم نے دیکھا تھا، لوگوں کو بلایا بھی گیا تھا، دکھایا بھی گیا تھا۔ اس بار بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ گئے ہوں اور یہ منظر دیکھ رہے ہوں۔ یہ اقتدار کی پیسفل منتقلی جو ہے اس کو ہمارے ہاں بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ لہجے بدل گئے ہیں ٹی وی اینکرز کے، سٹائل بدل گئے ہیں خبروں کے، تجزیہ نگاروں کے تجزیے بدل گئے ہیں۔ وہ چند دن پہلے ایک خاص طرح کی ہائپ کریٹ کرتے آ رہے تھے، اب وہ ہائپ نہیں رہی ہے، اس میں ایک تبدیلی آئی ہے اور وہ تبدیلی صاف واضح دکھائی دیتی ہے۔ بہرحال یہ روٹین کا عمل ہے۔ جنرل زبیر حجاج جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہے، انہوں نے کل اپنے عہدے کا چارج لیا ہے، اور آج جنرل رحیل شریف جو ہیں وہ جنرل باجوہ کو جو چارج دیں گے۔ سارے پروفیشنل سولجر ہیں جی۔ اس وقت وہ لوگ جو فوج کے اعلیٰ ترین عہدوں پہ پہنچتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر، خاص طور پر وہ 7-8 لوگ، 10-12 لوگ جو کہ سینئر موسٹ بھی ہوتے ہیں اور جنہوں نے فوج کی فیلڈ کمان بھی کی ہوتی ہے، کور کو کمان بھی کیا ہوتا ہے، اور سٹاف میں بھی اہم ڈیوٹیاں ادا کی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں سے فلاں بہتر ہے، ایک مزاج کا، انداز کا جرنیلوں کا ہوا کرتا ہے کہ کوئی جرنیل میدان جنگ میں کیسے کام کرتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوا کرتا۔ ہمارے ہاں یہ بھی تھنکنگ ہوتی ہے کہ پولیٹیکل جنرل تو نہیں ہے، پولیٹیکل جنرل ہوگا تو اس سے ڈر لگتا ہے سیاسی حکومتوں کو کہ یہ سیاست میں دخل دیں گے، تختہ الٹنے کی بھی کوشش کریں گے، لیکن یہ چیز، حالات کس کے حق میں جاتے ہیں کس کے حق میں نہیں جاتے، یہ وقت بتاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے آئے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ظہور اقتدار کا شامل ہونے کی کوشش کریں گے، سیاست میں دخل دیں گے، لیکن حالات نے ان کو مہلت نہ دی، وقت نہ دیا۔ اور کچھ لوگ تھے جو شاید اس خیال سے نہیں آئے ہوں گے، لیکن وقت نے ان کا ساتھ دیا اور وہ آگے آئے۔ اس تبدیلی کے بعد دوسری خبر جو ہمارے ہاں آج چل رہی ہے خاص طور پر، وہ ہے انڈیا میں کرنسی پرابلم کے بارے میں مودی کے خلاف جو احتجاج ہو رہا ہے۔ وہ احتجاج بمبے میں ہو رہا ہے، بہار میں ہو رہا ہے، دلی میں ہو رہا ہے، ہر شہر میں ہو رہا ہے، ریلیاں نکل رہی ہیں۔ وہاں انڈیا میں سیاح جو ہیں وہ بھیک مانگ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو پیسہ تھا، انڈین پیسہ جو ان کے ہاتھ میں تھا، جو انہوں نے ڈالر یا دوسری کرنسی کو چینج کر کے انڈین پیسہ لیا تھا، وہ تو اب ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو انہیں بینکوں کو واپس کرنا پڑا ہے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کو کوئی آسرا بھی نہیں ہے، کوئی دوست احباب بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے، جمع شدہ اثاثہ بھی نہیں ہے، کوئی سونے کے بسکٹ بھی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ تو اسی نقدی پر انحصار کرتے تھے اور اسی پر انحصار کر کے بھارت میں آئے تھے، اب کہا جا رہا وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ اچھا، لوگ بہت تنگ پریشان، ان کا سارا کا سرمایہ چلا گیا۔ یہ آج ہمارے ہاں خبریں چل رہی ہیں کہ وہ جہانگیر ترین کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، آیا یہ کہ یہ انہوں نے جو ان کے خلاف مقدمہ بنا تھا، 7 کروڑ واپس کیے تھے، وہ اپنے مالی کے نام پر یا شاید ڈرائیور کے نام پر
انہوں نے کچھ شیئر خریدے ہوئے تھے لاکھوں روپے کے، تو وہ تو اور بات تھی. یہاں یہ ہندوستان میں صورتحال یہ ہے کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کا پیسہ جو تھا وہ چھپا ہوا تھا. اب وہ کبھی کسی کے نام پر ایک مافیا بن گیا ہے جو ان کے پیسے کو واپس بھی کرتا ہے، واپس ادائی. مثلا آپ سے 2.5 لاکھ سے زیادہ پیسہ اگر آپ لے کے جائیں گے تو وہ کہیں گے جی بتائیں کہاں سے لیا تھا، ٹیکس دیں. بیویوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا اپنے شوہروں کو، وہ ان کو بھی دینا پڑ رہا ہے. تو یہ ساری ایک نقشہ ایسا بن گیا ہے جو کہ بڑا ہی عجیب و غریب دکھائی دیتا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان میں ایک عجیب کرائسس ہے. اور لوگ اپنے پیسے کو چھپا بھی رہے تھے، اب ان کو اوپن کرنا پڑ رہا ہے. مافیا بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے پاس 2.5 لاکھ سے اوپر ہے ہمیں دیجئے. وہ 2 بندوں کو تیار کرتے ہیں، جو 3 بندوں کو تیار کرتے ہیں جو لاکھ کے نام سے اپنے نام سے بینکوں میں ڈپازٹ کراتے ہیں اور پھر ان سے واپس لیں گے. یہ ایک الگ کاروبار بن گیا ہے. آپ کالا دھن کہتے تھے، کالا دھن کا یہ طریقہ بھی بن گیا ہے کہ کسی کا پیسہ کسی کے نام پہ آتا ہے اور وہ اس کو وائٹ کراتے ہیں یا وائٹ کرا سکتے ہیں. یہ اس کے نتیجے پہ اتنی سخت سٹرائک ہوئی ہیں، ریلیز ہوئی ہیں کہ بہار کی جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کہتی ہیں مر جاؤں یا زندہ رہوں فرق نہیں پڑتا، لیکن مودی کو ہٹا کے رہوں گی. جگہ جگہ نعرے بھی لگ رہے ہیں اور جگہ جگہ جو ہے اس کے حوالے سے پروٹیسٹ ہو رہا ہے. جی یہ ہے ہندوستان کی بڑی ایک صورتحال. دوسرا وہ پکڑا گیا تھا، خالصتان کا بندہ جیل توڑا کے چلا گیا تھا، وہ پکڑا گیا ہے، پکڑا جانا تھا. اس پر بھی ایک بحث چل رہی ہے کہ کیا دوبارہ خالصتان کی تحریک زندہ ہو رہی ہے. اگر وہ تحریک زندہ ہو رہی ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے اور کہاں تک پھیلیں گے اور کیا لے کے جائیں گے. جی یہ انڈیا میں حوالے سے یہ 2 خبریں. جو دوسری خبر جو میں نے کہا کہ مودی خلاف احتجاج کی جنگ کی خبر ہے، اور سپہ سالار کی خبر تو اکثر جگہ ہے، دنیا نے خاص طور پر سپہ سالار کا لفظ استعمال کیا ہے. تیسری ہماری اپنی ایک خبر ہے جس کو کچھ اخباروں نے لیڈ بنایا ہے، وہ ہے کہ سیکورٹی اخراجات کے لیے قومی فنڈ قائم کرنے کی بات. ہمارے نیشنل مالیاتی کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں یہ طے کیا جا رہا ہے کہ 3% جو ہے وہ سیکورٹی ضروریات کے لیے الگ کیا جائے. وفاق کہتا ہے کہ ہمیں کبھی ڈینجر بھیجنی پڑتی ہے، کبھی فوج بھیجنا پڑتی ہے، کبھی ہمیں اس کے لیے ایکسٹرا اخراجات دینا پڑتے ہیں. وہ اخراجات ہم کہاں سے دیں، کس کے بجٹ سے کاٹیں؟ تو تمام صوبے اس پہ ایگری کریں کہ ہم 3% سیکورٹی کے لیے جو ہے وہ الگ کر دیں گے. اور وفاق یہ صوبوں کا حصہ کاٹا نہیں جائے گا، بلکہ سیکورٹی کے نام پر گویا الگ سے رقم مختص کر دی جائے تاکہ وہ رقم جو ہے وہ وفاق ملک کی سیکورٹی، سلامتی اور حفاظت کے لیے خرچ کر سکے. تو تیسری خبر یہ بھی ظاہر ہے کہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ سیکورٹی کی ذمہ داری اتنی اہم ہے، ملک کی سلامتی اتنی اہم ہے کہ اس کے لیے وفاق کے اخراجات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ ٹوٹل جو ہماری آمدنیاں ہیں اس کے کوئی 3% جو ہے وہ الگ کرنے کے لیے ایک طرح کی تجویز پیش کی جا رہی ہے اور کیا جا رہا ہے. اچھا یہ جو ہوتا ہے مالیاتی کمیشن ہمارا جو ہوتا ہے نیشنل مالیاتی ایوارڈ جو فائنانس ایوارڈ ہوتا ہے، یہ اس لحاظ سے اہم ہوا کرتا ہے کہ کنسنسس سے ہونا چاہیے. اور اس میں یہ بھی امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے کہ اس کے بعد بجٹ میں ایلوکیشن اسی ایوارڈ کے مطابق کی جاتی ہے، ہر 5 سال کے بعد ہوتا ہے. 9واں جو ہے وہ زیر غور ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس میں طے ہو گیا ہے کہ دسمبر تک تمام صوبے طے کر لیا ہے کہ وہ یہ ایوارڈ جو ہیں اس کو فائنلائز کر دیں گے. صوبے اپنی اپنی چیزیں مانگ رہے ہیں. گیس پر لیوی لگانا چاہتا ہے سندھ، ہر صوبے کا اپنا اپنا مطالبہ ہے، لیکن اس کے بارے میں کیا فائنل طے ہوتا ہے، کنسنسس کس پہ ہوتا ہے. اچھائی اسی میں ہے کہ صوبے اس پہ کنسنسس کریں. وفاق کا ورنہ پرانا ہی نافذ جب کر دیا جاتا ہے مالیاتی ایوارڈ جو چل رہا ہے تو وہ اس سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا، نقصان ہی ہوتا ہے، بلکہ پورے ملک کی سلامتی کو بھی، یکجہتی کو بھی. سیاسی نعرے اپنی جگہ، لیکن ایک بندوبست ایسا ہونا جس کے تحت یہ تمام معاملے خوش اسلوبی سے طے ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ چاروں صوبے کنسنسس کے ساتھ وفاق سے مل کر اسحاق ڈار جس کو چیئر کرتے ہیں وہ ایک چیز پہ ایگری کر جائیں اور اس کے تحت بجٹ میں صوبوں کی ایلوکیشن ہو. اسحاق ڈار نے کہا کہ کوئی شخص صوبوں کا حصہ کاٹ نہیں سکتا، وفاق چاہے بھی تو ایسا نہیں کر سکتا. صوبوں کے کنسنسس کے ساتھ یہ ساری باتیں طے ہوتی ہیں اور وہی ہوا کرتی ہیں اور وہی ہونی چاہیے. جی اچھا، ادھر دوسری بات یہ ہے جی کہ انڈیا سے تو ایک خبر یہ مودی والی ہے کہ اس کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. دوسری خبر جو ہمارے ہائی کمشنر ہے، سفیر کہہ لیجئے، ان کا ایک بیان ہے، ان کا کچھ ایک کہنا ہے کہ بھئی یہ جو ہو رہی ہے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں ہم شریک تو ہوں گے پاکستان، اگر سائیڈ لائن پہ آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں دعوت دی گئی انڈیا کی طرف سے کیونکہ وہ ہوسٹ ہے تو ہم بالکل تیار ہیں.
ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، کوئی اس سے ہماری شرط نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ پاکستان ہمیشہ جامع مذاکرات کی بات کرتا رہا ہے، اور جامع مذاکرات سے مراد ہے کہ کشمیر کا مسئلہ شامل ہو، جامع مذاکرات سے مراد ہے کہ دہشت گردی کا مسئلہ بھی شامل ہو. یہ نہیں کہ پاکستان کہتا ہے کہ ہندوستان دہشت گردی پہ بات کرنا چاہتا ہے تو ہم بات نہیں کریں گے، ہم کہتے ہیں ہم کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ مثلا دہشت گردی کے مسئلے پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں سے طالبان کے گروپ، یہ لشکر طیبہ، یہ فلانا، یہ سارے ہندوستان جاتے ہیں اور وہاں دہشت گردی کرتے ہیں. ہمارا کہنا ہے بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز انہوں نے کیا ہے. ہمارا کہنا ہے پاکستانی طالبان کو پیچھے فنڈنگ ان کی طرف سے ہو رہی ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ہی مختلف جگہوں پر ان کے فٹ پرنٹ ملتے ہیں. ہمارا کہنا ہے کہ کراچی کے جو واپرات کو ڈیسٹیبلائز کیا ہے وہ بھی انڈیا کے فنڈ سے کیا گیا ہے. را کی ایجنسیاں جو کام کر رہی ہیں، یہ ہمارا بھی تو الزامات ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پر بھی بات ہو. لیکن کشمیر بنیادی مسئلہ ہے، جب تک وہ حل نہیں ہوتا، وہ طے نہیں کیا جاتا اور اس کے بارے میں کوئی رد عمل سامنے، اگر رد عمل کہہ رہا ہوں، ایک کنسنسس سامنے نہیں آتا، اس وقت تک بات جو ہے وہ زیادہ بنتی نہیں ہے، دکھائی نہیں دیتی ہے. اچھا، ایک خبر ذیلی خبر کہہ لیجئے لیکن امپورٹنٹ خبر ہے، لیکن شاید پاکستان نے لگائی ہے. یہ ڈیلی پاکستان ہے، میرا مطلب ہے ہمارے مجیب شامی صاحب کا جو اخبار ہے، ادھر ہی صاحب، ہاں وہ خبر یہ ہے، بڑی سپر لیڈ ہے کہ جنرل رحیل شریف صاحب کو آفر ہے کہ وہ جو اسلامی اتحاد کی ایک فوج بن رہی ہے اس کی سربراہی قبول کر لے. اور رحیل شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی میں سربراہی قبول کرنے کو تیار ہوں، ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ مجھے لڑنے کا اختیار نہیں ہوگا، مجھے صلح کا بھی اختیار دیا جائے. فریقین سے لڑ رہے ہیں، اگر جنگ بندی کر رہے ہیں، اگر ان سے کچھ شرائط طے کر رہے ہیں، ورنہ تو یہ کہا جائے گا کہ میں ایک گروپ کی طرف سے دوسرے مسلمان گروپ کے خلاف لڑ رہا ہوں. اگر ہم طاقت کے زور پر دہشت گردوں کو یا ان لوگوں کو جو اسٹیٹ کے اداروں کو چیلنج کرتے لڑائی کریں گے تو اسی شکل میں ہے کہ جب یہ اختیارات بھی ہمیں حاصل ہو کہ اس کے درمیان ایک صلح کا فارمولہ بھی بنا سکتے ہیں. اگرچہ یہ ذمہ داری لینا بہت ہی مشکل بات ہے، کیونکہ صرف وہ مقامی مسئلہ نہیں ہے، مڈل ایسٹ کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں تو امریکہ شامل ہے، اس میں تو اسرائیل شامل ہے. پتہ نہیں کون کون وہاں فساد پھیلا رہا ہے، کون کون فتنہ پیدا کر رہا ہے. یہ تو وقت تو نہیں، ابھی سب کو نظر آتا ہے کیا ہے. اچھا، یمن میں مثلا سعودی فوج کمٹ کیے ہوئے ہے حوثی قبائل کے خلاف، تو وہ کہتے ہیں کہ حوثی قبائل کے معاملے میں بھی ہم مذاکرات کی صورت اگر پیدا ہوئی، اختیارات دیے گئے پاکستانی کمانڈر کو، تو ہم اس بات پہ تیار ہیں. ایرانیوں نے کہا ہم اس پروسیس میں شامل ہوں. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو سی بات ہے، نکلتی ہے. لیکن شرائط جو ہیں، کیا عرب کی ملوکیتیں یا ایون ایران بھی، سارے ملک جو موجود ہیں وہ کسی ایسے فارمولے پہ اگری کر جائیں گے کہ فوج کی سربراہی جس کو دے رہے ہیں وہ یہ کام بھی کر سکے کہ امن کے مذاکرات بھی کر سکے اور ان کو لے کے آگے بڑھ سکے. جی ادھر لندن سے عمران خان تازہ خبر لائے ہیں، وہ لائے ہیں کہ مے فیئر کے پلاٹس جو ہیں اس کے بارے میں دستاویزی ثبوت انہوں نے جمع کرا دیے ہیں. کل محمد زبیر نے پریس کانفرنس کی، وہ بڑے کنسسٹنٹ بولتے ہیں اور لاجیکل بولتے ہیں، بات میں ان کی وزن ہوتا ہے اور لہجے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سچ ہی کہہ رہے ہیں. جی تینوں بھائی ماشاءاللہ اہم مقامات پر ہیں. ایک تو پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں اسد، اور یہ اس طرف سے ہیں زبیر، تیسرے بھی شاید انہی کے ساتھ ہیں، حکومت کسی ادارے کے سربراہ ہیں، اور جنرل عمر کے بیٹے ہیں جنہوں نے نیشنل سیکورٹی کے ہمارے ایڈوائزر تھے یا سیکرٹری جنرل تھے اس ادارے کے جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تھا. ہمارے بڑے مہربان دوست تھے، سینئر بزرگوں میں دوست تھے. یہ جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہوتی رہی ہے پاکستان ہندوستان کے درمیان، جسے نمرا کہا جاتا تھا، نمرا اس وقت نمرا ڈائلاگ کہا جاتا. نمرا کیا تھا؟ دو لوگ تھے، ایک تو ہندو تھا رانا تھا کچھ، اور ایک مسلمان تھا نعیم تھا. ان کے نام پر ایک گاؤں کا، ایک علاقے کا نام، دونوں وہاں رہتے تھے، مل جل کر رہتے تھے، اس کا نام نمرا رکھ دیا گیا تھا، نعیم کا اور رانا کا. تو وہ ڈائلاگ میں شریک ہوتے تھے اور کبھی کبھی ہمیں بھی اس کی بینک انہیں کے ذریعے پڑ جایا کرتی تھی. اللہ کرے کہ یہاں بھی کچھ معاملات بہتر ہو. اچھا، وہ آئے ہیں تو آج ایک اخبار نے خبر دی ہے، شاید بڑی دلچسپ خبر ہے. انہوں نے یہ دستاویزات پیش کیے ہیں، یہ تو پی ٹی آئی کے موقف کے خلاف، شاید جنگ ہی نے دی ہے، پی ٹی آئی کے موقف کے خلاف ہے. وہ اس لیے کہ ان فلیٹس میں کہا جاتا تھا نواز شریف فیملیز کے فلیٹس ہیں، وہ تو ان کے ہے ہی نہیں. وہ تو عباس شریف کے ہیں، میاں شریف کے ہیں اور شہباز شریف کے ہیں. دو تو ان کے انتقال ہی کر چکے ہیں اور شہباز شریف پہ تو کوئی الزام ہی نہیں تھا. تو یہ ایک نیا الزام کی شکل نکلتی ہے. تو الزام تو نکلتی ہے لیکن جو مقدمہ زیر غور ہے وہ تو نواز شریف کے خلاف ہے. ان کی ملکیت تو اس میں آتی نہیں ہے. ارے میاں شریف نے جو چیزیں خریدی ہوں گی اپنے دو بیٹوں کے نام بھی کیا ہوگا، نام کسی پہ ہوا رہتے، ایک جائنٹ فیملی سسٹم تھا، اتفاق نام انہوں نے ایسے تھوڑا رکھا ہوا تھا. اب اس کو کیسے لیں گے؟ کہاں پکڑیں گے عباس شریف کو، کہاں پکڑیں گے میاں شریف کو؟ شہباز شریف بھی اپنا کوئی موقف پیش کر دیں گے. تو یہ لیکن جو پی ٹی آئی کا موقف تھا کہ یہ نواز شریف کی ملکیت ہے اور اس میں خاندان کی ملکیت ہے. نواز شریف اور ان کے خاندان سے مراد ہے ان کی بیگم کا نام، ان بچوں کا نام، وہ تو آئے گا نہیں اس میں.
اگر بھائی کا نام آیا تو بھائی کا ایک الگ اکرم شیخ کھڑا ہو جائے گا, وہ دوسرا وکیل ہوگا جو اور بات کرے گا. تو مقدمہ جو ہے وہ زیادہ شاندار طریقے سے آگے نہیں بڑھتا جا رہا جی, جس کو ہم کہا جائے کہ اس سے کچھ بہتر صورتحال پیدا ہوگی جی. بہرحال یہی اہم خبریں ہیں آج کی. چھوٹی موٹی خبریں کئی ہیں میرے پاس, لیکن میرا خیال امپورٹنٹ خبریں اسے گنا جائے گا. اسی کے ساتھ وقفہ لیا جائے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں جی. جی ناظرین کرام, جمی کارٹر کا ایک آرٹیکل ہے جو صدر رہے ہیں امریکہ کے, لیکن اس آرٹیکل سے پہلے میں نے حضرت شیخ مجدد الفسانی پر 2-4 آرٹیکل بھی آج ہیں, ان کا یوم منایا جا رہا ہے. پچھلے دنوں کچھ جلسے بھی ہوئے تھے, ایک میں تو مجھے تقریر کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا, دوسرے میں شامل نہیں ہو سکا تھا. بڑے زوردار طریقے سے اس پر منایا گیا ہے, اور ان کو بجا طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ گویا نظریہ پاکستان کے بانی ہیں. وہ کس طرح کہا جاتا ہے, یہ ایک لمبی کہانی ہے, لیکن اس طرح کہا جاتا ہے. میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں کہ جب ہند میں رحمان اور رحیم کو نہیں, جب رام اور رحیم کو ایک کہنے والے پیدا ہو گئے, ہندو مسلم اتحاد کے دائی اور علمبردار, اور اکبر کے بعد کا زمانہ اور سارا دور جو گزرا, تو اس زمانے میں اللہ نے حضرت مجدد الفسانی کا یہاں ظہور کیا, جنہوں نے آ کے کہا نہیں دونوں میں بہت فرق ہے. وہ اپنے بات کی نمائندگی کرتے ہیں, یہ الگ, ہندو تہذیب الگ ہے, مسلمان تہذیب الگ ہے, ان کا رام اور ہے, ہمارا رحیم اور ہے, اور اس میں بہت فرق ہے. تو ان کے بارے میں آج بہت سے آرٹیکل ہیں. خاص طور پر اقبال کا یہ نظم تو بار بار کوٹ ہوتی ہے کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار, وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار, اس خاک کے ہر ذرے سے شرمندہ ہیں تارے, اس خاک کے ہر ذرے سے ہیں شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر سے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. گرمی احرار کا لفظ کمال کا ہے. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار, یعنی کہ جس کو یعنی کہ جو سرمایہ ملت تھا, کہ جو مسلمانوں کی میراث تھی, دولت تھی, اس کی حفاظت کے لیے اس طرح کہ بر وقت اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ دیکھو مسلمان, وحدت الوجود کا مسئلہ, وحدت الشہود کا مسئلہ, ہماری مابعد و طبیعت میں تبدیلی کا مسئلہ, سبھی لوگ اس بات کو مانتے ہیں. انہیں مجدد الفسانی کہا جاتا ہے کہ جو دوسرا 1000واں سال تھا اس کے مجدد تھے. پہلے حصے کو شاید عمر بن عبدالعزیز کے نام کیا جاتا ہے, اور جن لوگوں نے بھی اس پہ کتابیں لکھی, اقبال نے تو خاص طور پر مجدد الفسانی 300 سال سے ہند کے میخانے بند, اور یہی نہیں ہے شاہ ولی اللہ مجدد الفسانی, یہ ان کا ذکر اقبال کے ہاں جس طرح نمایاں ہو کے آیا ہے, بعد کے سب لوگوں نے اس کو فالو بھی کیا ہے. اور خاص طور پہ سید مودودی نے جو 5 مجدد گنائے عمر بن عبدالعزیز کے بعد, امام غزالی, ابن تیمیہ, مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ, اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی حیثیت, ان کا مقام کیا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ نے تو ہماری ایک سوشل زندگیوں میں ایک تبدیلی ہے جو اس پہ زوال آ رہا تھا, اس کو روکنے کی کوشش کی تھی, لیکن مجدد الفسانی نے مابعد الطبیعت کو قابو کیا تھا جس میں بڑی خرابیاں پیدا ہو رہی تھیں. بہرحال یہ ایک الگ سے موضوع تھا جس کا میں نے سوچا کہ آج ذکر کر دیا جائے اسی حوالے سے. دوسرا آرٹیکل جمی کارٹر کا ہے. جمی کارٹر امریکہ کے صدر رہ چکے ہیں, اور یہ جمی کارٹر فاؤنڈیشن وغیرہ چلاتے ہیں. شام کے مسئلے پر بھی وہ بہت انٹریکشن ان کا رہا ہے, ان کے ساتھ یہ بشار الاسد سے بھی ملاقاتیں کی ہیں انہوں نے. ان کی شخصیت کے بارے میں ان کا تجزیہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس کو آپ سختی سے نکالنا چاہیں گے تو مشکل ہے, لیکن طریقے سے اس کو فیز آؤٹ کر سکتے ہیں. روس کے ساتھ مل کے کیا کر سکتے ہیں, روس امریکہ جب ابھی صورتحال ابھی 68 مہینے پہلے مختلف تھی, تو انہوں نے وہی فارمولہ پیش کیا تھا جو بعد میں جس پر عام طور پر عمل کیا جاتا ہے. یہ پیلسٹائن کے مسئلے پر ان کا یہ ہے کہ جو کیمپ ڈیوڈ میں جو معاہدہ ہوا تھا, اور اس معاہدے کے تحت فلسطین اتھارٹی قائم کی گئی تھی, اس معاہدے کے تحت جو تھا پیلسٹینین کو ایک خطے کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا, اور ان کو اسرائیل کو بعض شرائط بھی عائد کی گئی تھی. ایک صلح کا معاہدہ تھا جو یاسر عرفات تو اس وقت موجود تھے, اور انوار السادات اور ان کے صدر بیگن کے درمیان ہوا تھا, وزیر اعظم اسرائیل کے, اور اس کو بڑا کلاسیکل گنا جاتا ہے. دونوں کو پھر نوبل انعام بھی دیا گیا تھا. اور نے کہا اس وقت ایک کام کر سکتے ہیں, مجھے نہیں پتا
کہ ٹرمپ کی حکومت کیا کرے گی, آنے والی ایڈمنسٹریشن کیا کرے گی, لیکن اوباما جاتے جاتے یہ کام کر سکتا ہے. پتہ نہیں جاتے جاتے کر سکتا ہے کہ نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ایک تو اس فلسطینی اتھارٹی کو تسلیم کر لے. 137 ملکوں نے فلسطین کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کیا, آپ بھی تسلیم کر لیں. وہ انہیں اتھارٹی کا درجہ دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, اسرائیل کے تحت ایک علاقہ ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں, اور اس کا کنٹرول یعنی میونسپلٹی گویا کہہ لیجیے ان کے قبضے میں ہے, لیکن آپ انہیں تسلیم کر لیں اور UN کی ممبر بنانے کے لیے ان کی مدد کریں. تو گویا یہ کہتا ہے کہ ان جانے والے 2-3 مہینوں میں اگر آپ یہ کام کر جائیں اوباما صاحب تو یہ بہت ضروری ہے. اور پھر ساری بحث کے قرارداد 242 کے تحت UNO کی جو ہے 1967 کے بعد یہ جس طرح مسائل پیدا ہوئے تھے اس کو 38 سال کے بعد ہم کیسے طے کر سکتے ہیں. اب صورت یہ ہوئی تھی کہ یہ کہا گیا تھا کہ اسرائیل نئی سیٹلمنٹس اور وادیاں بنا لیتا نا, جہاں فلسطینیوں کے علاقے ہیں وہاں ایک بستی بنا دی, وہ علاقے میں ایک شہر بنا دیا, وہ کھڑے کر دیے, سیٹلمنٹ کھڑی کر دیے, فلیٹس کھڑے کر دیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کام تھا اس کو روکا گیا تھا کہ یہ غیر قانونی سیٹلمنٹ ہیں, لیکن اسرائیل باز نہیں آ رہا, وہ بناتا جا رہا ہے. اب اس سے کیا ہے کہ فلسطینیوں کو جو اسرائیل کے شہری بھی گنا جائے گا, فلسطینی اسرائیل کے شہری بھی نہیں ہیں, ان کا ووٹ کا حق بھی نہیں ہے, اور ان کے علاقوں میں جو اسرائیلی رہتے ہیں وہ اسرائیل کے شہری بھی ہیں اور تمام حقوق بھی انہیں حاصل ہیں. تو اس بارے میں یہ بہتر ہے کہ اس وقت اگر اوباما ان کا خیال میں جاتے جاتے یہ کام کر جائے تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہوگی. انہیں تسلیم کرنا پڑے گا, ممبر بنانا ہوگا, اور اس بات کی کوشش کرنی ہوگی کہ سلامتی کونسل جو ہے وہ ایک قرارداد پاس کرے جس میں سیٹلمنٹ غیر قانونی بنانے پر پابندی لگائی جائے. سارا کیس ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا تو مقصد حیات کا یہی ہے کہ اسرائیل اور اس کے ہمسایوں کے درمیان اچھے تعلقات ہوں, اور میں اس کے لیے کام کرتا رہتا ہوں. اور یہ سارا جو نقشہ ہے یہ اوباما ان کے خیال میں مطلب یہ ٹرمپ یہ کام نہیں کر سکے گا. اگر آپ ہم تسلیم کر لیں گے فلسطین کو تو پھر امریکہ اگر تسلیم کر لے گا تو ہو گیا, اگر UN کے ممبر بنا دیں گے تو بن گیا, اور 23 ہی یہ کام کر دیں تو کو نہ کریں. اوباما چلتے چلتے اس طرح کا خطرناک کام کرے گا, خطرناک گنا جائے گا, اور وہ نہیں چاہے گا کہ اس کے بعد اس کے لیے یہ مسائل پیدا ہوں جو عام طور پر. ایک تیسرا آرٹیکل میں طلعت حسین نے آج بہت اچھا آرٹیکل لکھا ہے جی. ہمارے ہاں عام طور پر تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جب ایک جرنیل جاتا ہے تو دوسرے جرنیل کے آنے کے بعد ہم اپنا بدل دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو آنے والا جرنیل اس سے کیا کرنا ہے, کچھ تو طے ہے کیا کرنا ہے, انڈیا کے ساتھ کیا کرنا ہے, ضرب عضب کے بارے میں کیا کرنا ہے, تمام چیزیں امریکہ کے ساتھ کیسی ہماری پالیسی ہونی ہے, افغانستان میں کیا کرنا ہے, لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جو انہیں, اور یہ بڑا بولڈ کالم ہے میرے خیال میں, اور طریقے کے ساتھ ان میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ہم نے اپنے پروگرام میں طریقے سے نہ کہی ہو, لیکن یہ ذرا انہوں نے کلیئرلی کہا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے جنرل رحیل شریف کا پورا دور جو ہے 2-3 باتوں سے نمایاں ہوا. ایک تو وہاں حکمت عملی یہ بنائی گئی کہ جس میں شخصی اظہار اور خود پارسائی, سیلف رائٹسنس کہہ لیں, اس کا اظہار ہوتا تھا, کہ تعریف کی گئی, امیج بلڈ کیا گیا جنرل رحیل شریف کا, تاکہ ان کے امیج کی وجہ سے فوج کچھ کام کر سکے اور اس کو عوامی قوت حاصل ہو. اچھا, اس سے تاثر پیدا ہوا کہ اداراتی جو کنٹرول ہے, انسٹیٹیوشنل فوج انسٹیٹیوشن کام کرتی ہے, وہ کانسیپٹ ذرا ویک بنا. انہوں نے کہا یہ کیانی کی فوج نہیں ہے رحیل شریف کی فوج, اس کانسیپٹ سے دیکھیں نا فرق پڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اب اس اعلانیے کو ذرا کم کرنا پڑے گا. اور دوسرا یہ ہے نمایاں کرنے کی جو اسٹریٹجی حکمت عملی تھی, اس نے بہت سی چیزوں کو یہ کیا کہ آپ پبلسٹی کے لیے کرتے تھے کہ بھی ہم نے اتنے بندے مار دیے, ہم صفایا کر دیا دہشت گردوں کا, تمام لوگ واپس اپنے گھروں میں چلے گئے, حالانکہ 8 لاکھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس سے ایک غلط مشن ملتا تھا کہ وہ پالیسی سازوں نے غالباً یا پروپیگنڈا کرنے والوں نے, پروپیگنڈا تو لفظ نیگیٹو بن جاتا ہے خام خواہ, یعنی کہ ایک بات کی فضا پیدا کرنے والوں نے, جسے سائیکولوجیکل وارفیئر کہتے ہیں, تاثر دیا کہ ہم بہت کام کیا ہے, یہ کیا ہے. انہوں نے کہا جو کیا ہے وہی بیان کریں, زیادہ ہائپ کریٹ کریں گے, لوگوں کی توقعات بڑھیں گی, اس سے خرابی پیدا ہوگی. اس سے ایک اینکرز کی ایسی تیسری بات یہ تھی کہ ایک ایسی ٹیم پیدا ہو گئی, اینکر دانشور تجزیہ نگاروں کی, جو حکومت کے پیچھے لگے رہتے تھے اور لگتے تھے کہ حکومت کی ایسی کرنے والے ہیں. اور اس میں یہ بھی آ جاتا تھا بات کہ وہ حکومت کی ایسی تیسی نہیں کرتے تھے, بلکہ یہ بھی دکھائی دیتا تھا کہ یہ کہا جاتا تھا گویا یہ رحیل شریف کا موقف ہے, یعنی اس طرح کا پیغام بنتا تھا. تو میرے خیال میں, ان کے خیال میں یہ سب چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے, اور ضرب عضب کو بھی ہمیں ایک طرح کا اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے, اس کو عوامی بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. میرے خیال میں طلعت حسین نے بہت طریقے کے ساتھ, بہت سلیقے کے ساتھ
ایک صورتحال کو بیان کیا. نیگیٹو نہیں ہے, یہ کسی کے خلاف نہیں ہے, کسی کے حق میں نہیں ہے. یہ جو عام طور پر ایک سائی وارفیئر ہوتا ہے اس میں پالیسی ساز یعنی پروپیگنڈا کرنے والے بھی ایک خاص حکمت عملی طے کرتے ہیں جس کی نیتوں پہ شک نہیں کریں آپ, یعنی اس سے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ کرنے کے نتیجے کے طور پر کچھ جو پرابلم پیدا ہوئے تھے ان کا تذکرہ انہوں نے اپنے انداز میں کیا ہے اور بہت خوبصورتی سے کیا ہے جی. اور اس کے علاوہ جی احمد رشید کا ایک آرٹیکل ہے کہ پاکستان's new most influential man has two big things. یہ جو ہمارے سب سے زیادہ بااثر شخص ہے آرمی چیف, اس کو کرنے کے دو کام ہیں جو انہوں نے کرنے ہیں. ایک تو کام یہ ہے کہ یعنی کہ یہ اس کو تعریف کی کہ سیاست سے بالاتر ہو کر یہ تبدیلی آئی ہے, یہ بہت اچھی نشانی ہے, انہوں نے وقت پورا کیا. ایک تو انہیں کہ طاقت کا توازن جو ہے برقرار رکھنا ہوگا سولین اور سیاسی حکومت کے درمیان. یہ بڑی خرابی پیدا ہوئی ہے. احمد رشید اپنا پوائنٹ وہ رکھتے ہیں, لیکن اس معاملے میں انہوں نے میرے خیال میں بیلنس لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ خاص طور پر یہ جو حقانی نیٹ ورک اور طالبان کے گروپ ہیں ان کے حوالے سے, ایکسٹریمسٹ ہے ان کے حوالے سے بھی دیکھ, ایک سول اور ملٹری بیلنس, دوسرا ان ایکسٹریمسٹ کے بارے میں اپنی حکمت عملی کو, وہی لشکر طیبہ بھی انہوں نے ذکر کیا, اور ان کے حوالے سے اور طالبان کے حوالے سے, ایک برہانی نیٹ ورک کے حوالے سے ایک واضح موقف کو جو لے کے آگے چلنا پڑے گا, اور وہی موقف جو ہے ایک بہتری پیدا کر سکتا ہے اور آ سکتا ہے. افتخار گیلانی کا آرٹیکل کشمیر پہ ہوا کرتا ہے, وہ آپ پتہ ہے کشمیری ہیں, ہندوستان سے لکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی سوپور میں یہاں میر سید علی ہمدانی کا مزار ہے. سید علی ہمدانی کا مزار نہیں, وہاں کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو شاید کسی اور ملک میں ہے, وہاں خانقاہ ہوگی ان کی, کوئی کیا ہے کوئی چیز ہوگی. وہاں مفتی اعظم جو وہاں کے شمالی کشمیر کے مولوی غلام حسن صاحب, وہ مولوی غلام حسن صاحب تقریر کرتے تھے اتحاد بین المسلمین کی, یہ وہیں وہاں کے سوپور کے رہنے والے کیا کرتے تھے اور بات کیا کرتے تھے, اور ساتھ پھر آخر میں آ کے یہ کہہ دینا کہ سید مودودی, جماعت اسلامی, خمینی, یہ اور خلاف بولنا شروع کر دینا کہ پولیٹیکل اسلام کے خلاف. یہ اچھا کشمیر میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے جی, یہ جو فرقہ واریت مسئلے کی اختلاف ہے یہ بہت ہوا دیا جاتا ہے. بریلوی دیوبندی بھی بہت امپورٹنٹ وہاں بن جاتا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ مسجد خراب کر دیتے ہیں جب آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شیعہ کا اپنا بھی نیریٹو, وہ بھی انتہا پسند فکر لکھے ہوئے انہوں نے, میں اس کو اب یہاں کوٹ نہیں کرنا چاہتا سب کے بارے میں. انہوں نے کہا یہ ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے. اب ایک پیدا ہوا ہے کہ اجمیر میں جمعیت العلماء ہند نے یہ جو مدنی صاحب والی ہے دیوبند والوں کی ہے, انہوں نے ایک کانفرنس کی, تو وہاں کہا کہ آپ اجمیر کو ہی ناپاک کر رہے ہیں, پلید کر رہے ہیں. لیکن بہرحال اسے, اور یہ کہ اب بریلی میں بھی جو کیا رضا خان صاحب ہیں, توقیر رضا خان صاحب میرا خیال اسی احمد رضا خان صاحب کے خاندان کے ہوں گے, ان کے پوتے ہوں گے شاید. انہوں نے بھی کہا کہ آئے اب دوسرے لوگ بھی یہاں آئیں, تمام مسلک کے لوگ ہمارے یہاں کے کانفرنس کریں. ان کو بہت ضروری ہے. امریکہ خاص طور پر ایک جاری قسم کی صوفیزم اس کو فروغ دے رہا ہے. وہ ایک رینڈ کارپوریشن تھی جی, اس نے فیصلہ کیا تھا, کچھ 2-4 فیصلے جو بڑے عجیب تھے. ان فیصلوں میں یہ تھا کہ بھی 4 گروپ ہیں پاکستان میں, ایک لبرل ہے, انہوں نے کہا یہ ہمارے کام کے نہیں ہے, کیونکہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ہم امریکہ نواز ہیں یا یورپ نواز ہیں, ان کی بات لوگ نہیں سنیں گے. ایک کنزرویٹو ہیں, وہ مولوی طبقہ سارا جو ہے, تو وہ بھی ذرا ہمارے کام کو وہ بات نہیں سنتے ہماری. تیسرے جو ہیں وہ فنڈامنٹلسٹ ہیں, یعنی کہ وہ جو سیاسی اسلام والے ہیں, جماعت اسلامی وغیرہ کے بھی, وہ بھی نہیں ہمارے کام. ایک یہ ہیں ٹریڈیشنلسٹ, یعنی صوفی قسم کے لوگ جو ہیں, ان کے کام کرو. لیکن کام کیا امریکہ نے بڑا بونگے طریقے سے, بیوقوفی کے ساتھ, کہ آپ صوفی میوزک بنا رہے ہیں, آپ صوفی ڈانس لا رہے ہیں, آپ صوفی پینٹنگ لگا رہے ہیں. کسی لڑکی نے سلیو لیس پہن کر اللہ کا نعرہ لگا دیا, آپ نے کہا صوفی میوزک آ گیا. تو اس کو ایکسیپٹیبل کوئی نہیں کرتا کہ آپ اس کو بھی ڈسٹارٹ کر رہے ہیں, تصوف کو. انہوں نے کہا بھی صوفیزم سے بچنا چاہیے, یہ بڑے محض مسائل جو ہیں اپنے ساتھ لے کر آتا. مولانا توقیر خان صاحب ہیں, توقیر رضا خان صاحب جن کا میں نے کیا, اور تو یہ میرے خیال میں ایک اچھا ایک ہے پیراڈائم جس کو دیکھنا چاہیے. آرٹیکل اور بھی ہیں, لیکن میں ایک چھوٹے سے آرٹیکل کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. مسعود اشر کا آرٹیکل آج برہان الدین حسن کے بارے میں ہے. برہان الدین حسن ہماری ٹی وی کے ڈائریکٹر رہے ہیں, بڑے نیوز کے بڑے آدمی گنے جاتے تھے ان کے, لیکن اس سے بڑا پرسنلائزڈ ہے. یہ 3 احمد علی سید اور کسی ایک اور کا نام ہے, 3 کی جوڑی تھی, ایک پٹھان, ایک سید, ایک شیخ, کیسے رہتے تھے, پھر پاکستان کیسے بکھرے, پھر جب یہاں آئے تو جگہ کو نہیں تھی, یہ ان کے پاس رہے, اور وغیرہ وغیرہ جو پوری کہانی ہے. یہ تقسیم کے وقت کی نسل کا بھی ایک المیہ ہے, اور اس بچھڑی ہوئی نسل کے
ایک تو دکھ اپنی دھرتی سے اکھڑنے کا ہوا کرتا ہے, پھر دوستوں کے بکھر جانے کا ہوا کرتا ہے, لیکن اس پورے مزاج فضا کے ساتھ کس طرح اس پوری نسل نے پاکستان کو مضبوط کیا اور پاکستان کے لیے ہر قربانی کو برداشت کیا, یہ ایک دلچسپ بات ہے. اگرچہ اس آرٹیکل کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ایک شخص کو انہوں نے یاد کیا جس کو مثلا مسرت بن احمد گئے تھے, تو وہ بھی ٹی وی کے ان لوگوں میں تھے جن کے نام سے تمام لوگ واقف تھے, نیوز کے آدمی تھے, ان کا بھی تذکرہ کیا تھا بہت سے لکھنے والوں نے, تو ان کا تذکرہ بھی ہوا ہے. تو اگرچہ مجھے تو زیادہ وہ کوئی بعض وجوہ کی بنا پر بہت زیادہ پسند نہیں تھے, لیکن ان کا تذکرہ پڑھ کے مجھے اچھا لگا کہ ان لوگوں کو یاد کیا جانا چاہیے جنہوں نے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے ہمارے ملک کے لیے. جی اسی کے ساتھ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, اس سیگمنٹ جیسا کہ معلوم ہوتا ہے آپ کو کہ کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہوتے ہیں جہاں آن لائن ہوتے ہیں. اس وقت تاکہ کرام سہگل جی آج ہمارے بہت ہی ممتاز تجزیہ نگار دانشور وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ, اور ان کو دفاعی تجزیہ نگار بھی ہم کہہ سکتے ہیں فوج سے, اور اب بھی سکیورٹی اداروں سے جس طرح ان کا تعلق ہے, اس لیے آج ایشو ایسا ہے کہ میرے خیال میں سب سے بہتر کمنٹ وہی کر سکتے ہیں, وہی تجزیہ کر سکتے ہیں کیا صورتحال ہے. السلام علیکم کرام سہگل صاحب. وعلیکم السلام فیلڈ مارشل صاحب. جناب کیا صورت ہے, اب آج کمان چینج ہو رہی ہے, جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین نے کر چارج لے لیا ہے, اور بڑے خوشگوار موڈ میں یہ صدر سے بھی وزیر اعظم سے بھی ملے ہیں, الوداعی ملاقاتیں کی ہیں, اپنی ریجمنٹس وغیرہ میں بھی گئے ہیں, مختلف جگہوں جا کے انہوں نے ملاقاتیں کر کے ایک الوداع بھی کہا ہے. کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو, اور کیا لگتا ہے کہ نئے چیف سے کیا آپ تقاضا کرتے ہوں گے, وہ کیا کریں کیا نہیں کریں؟ جی سب سے پہلی بات یہ نا جی کہ بڑا فخر آتا ہے کہ ایک سولجر اپنے ٹائم پر اپنے وقت کے اوپر ریٹائر ہوتا ہے اور بڑے آنر کے ساتھ ریٹائر ہوتا ہے, اور وہ کوشش نہیں کرتا ہے کہ ایکسٹینشن لینا یا کسی طرح سے اپنا سروس پورا کرنا. یہاں پاکستان میں بہت ایک غلط ٹریڈیشن تھی جو سب سے پہلے مشرف صاحب نے کوشش کی, پہلے ضیاء الحق صاحب نے, پھر مشرف صاحب نے, اور مشرف صاحب کے بعد پھر کیانی صاحب نے کہ اپنی ایکسٹینشن نہیں کراتے رہو. نا یہ اپنے وعدے کے مطابق 10 مہینے پہلے جو انہوں نے کہا تھا, اور کوئی نہیں, سب لوگ اسپیکولیشن کرتے تھے کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے, تو وہ انہیں اپنے وعدے کے مطابق جا رہے ہیں. اس میں بڑی باتیں آتی ہیں. سب سے پہلی بات کہ آپ جو سیکوینس آف پروموشنز ہے باقی دنیا میں, وہ آپ کی وہ نہیں افیکٹ ہوتی, تو لوگ ڈسکریج نہیں ہوتے ڈاؤن دا لائن. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک آپ جو ہے پریسیڈنٹ جو ہے ٹریڈیشن وہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ انشور کرتے ہیں کہ بھائی ہر آدمی اپنے مقررہ وقت پر اپنا کام کر کے چلا جائے, اور اپنی عزت کے ساتھ, اور ناٹ اونلی عزت کے ساتھ. آئی تھنک رحیل شریف صاحب کے میں اپنی کامیابی, پوری دنیا اس کی کامیابی کی بولتے ہیں نا پریز کرتی ہے ان کو. آئی تھنک یہ بہت بڑی بات ہے. اور آئی تھنک دوسری بات یہ ہے کہ جو 4 نام گئے تھے, 5 نام گئے تھے, 5 کا تو بعد میں ایڈ کیا تھا, جو نام گئے تھے وہ بڑے اچھے آفیسر تھے, اور ان میں سے میں جو سینئر موسٹ تھا وہ چیئرمین بن گیا. ہاں مجھے دکھ ہے کیونکہ دونوں اشفاق ندیم, جاوید رامدے دونوں بڑے اچھے منجے ہوئے آفیسر تھے, لیکن قمر باجوہ ان سے کوئی کم نہیں. تو آئی تھنک ان دیٹ سینس ایک چوائس ہے, آپ چوائس پر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن چوائس جو چاروں میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا. تو آئی تھنک دیٹ وے. مگر میں آپ کو ایک بار بات بتا دوں جو کیونکہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے, وہ یہ کہ کنٹینیوٹی کی بات کرتے ہیں. دیکھنا یہ تھا کہ کنٹینیوٹی کیا ہے. تو پہلا سٹیپس جو ان کا ہے قمر باجوہ کا, وہ بہت اچھا رہا, وہ بہت اچھا رہا. اس لیے کیونکہ بلو پرنٹ جو تھی ضرب عضب کی وہ اشفاق ندیم نے سی جی ایس بنائی تھی, اور ان کا ڈی جی ایم او جو تھا وہ عامر ریاض تھا. عامر ریاض پروموشن پہ چلا گیا سدرن کمانڈ میں. پہلا کام چیئرمین جوائنٹ چیف صاحب جب سی جی ایس کا پوسٹ چھوڑا تو ان نے ریکویسٹ کیا اپنے رئیس چیف صاحب کو, رئیس چیف صاحب نے ان کی پوسٹنگ کی, عامر ریاض کو سی جی ایس منگا لیا. یہ کنٹینیوٹی کا بہت بڑا ایک کڑی ہے, اور ایک دکھاتا ہے کہ کس راستے پہ وہ جائیں گے. اور کیونکہ سی جی ایس جو ہے بہت امپورٹنٹ پوسٹ ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ 1 منٹ بھی خالی نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک آپ اگر چاہتے ہیں انڈیکیشن اور انڈیکیٹر, تو آئی تھنک یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ کس راستے پہ وہ چلیں گے قمر باجوہ. بالکل درست بات آپ نے کہی. کچھ باتیں ہمارے ہاں اور بھی طرح دیکھی جاتی ہیں چیف کے لیے,
ہم سوچتے ہیں کہ خاص طور پر رحیل شریف کے بعد سوچتے ہیں کہ ایک سولین اور فوج کے درمیان ایک توازن قائم ہو. یعنی ایک تو یہی ہے کہ ٹیررسٹ کے خلاف کارروائی جو ہو رہی ہے اس میں تسلسل ہو, کنٹینیوٹی ہو, انڈیا سے جو چیلنج ہے اس کو ہم فیس کر سکیں. ظاہر ہے سارے کراچی کا مسئلہ ہے, بلوچستان کا مسئلہ ہے, فاٹا کا مسئلہ ہے, وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں اور بالکل درست ہیں. لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے آرمی کے درمیان, عسکری حلقوں کے درمیان اور سویلین حکومت کے درمیان ایک بیلنس قائم ہو, ایک توازن قائم ہو. آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ بہت سے لوگوں نے آج تجزیے کیے ہیں, ہمارے اینکرز تو آپ کو معلوم ہے اور دانشور تجزیہ نگار کیا کیا دور دور کی کوڑی لگاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا رول ان کا اس معاملے میں خاص طور پر امپورٹنٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, سویلین گورننس جب تک اپنے کو ٹھیک نہیں کرے گا نا تو یہ بیلنس کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. مجھے ایک جواب دے دے, ضرب عضب جو تھا یہ سویلین گورنمنٹ کوشش کر رہا تھا. یہ تو فوج نے جب دیکھا کہ یہ بار بار میٹنگیں کر رہے ہیں اور کانفرنسز کر رہے ہیں اور ڈسکشن ہو رہی ہے اور وہ ٹی وی پر آ کے وہ ایز بہیو کر رہے تھے دہشت گرد جیسے وہ کنٹرول کرتے ہیں ملک کو. اس وقت فوج نے ایک فیصلہ کیا اور سویلین گورنمنٹ کو بولا کہ آپ آن بورڈ آئیں یا نہ آئیں, تو پھر سویلین گورنمنٹ نے مانا. سملرلی کراچی کی سچویشن آپ دیکھیں, یہاں پر سندھ گورنمنٹ نے کتنی اپنی ڈریگ کی فیٹ کو, ابھی بھی تھوڑے دن پہلے کہ جی ایکسٹینشن ان کو رینجرز کو پاور دوں. سو دیکھیے سمپل بات یہ ہے, گورننس جو ہے وہ سویلین گورنمنٹ کا کام ہے, لیکن اگر سویلین گورنمنٹ اپنی ریسپانسبلٹیز اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن نہیں مل کر سکتا تو کیا آپ بیٹھ کے وہاں پر پاپڑ بیلیں سائیڈ میں اور ملک کو دیکھیں تباہ ہوتے ہوئے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. دیکھیے ہر شہری کا رائٹ ہے سیلف ڈیفینس کا. آپ سیلف ڈیفینس کی رائٹ آپ لا میں دیکھ لیں, اگر کوئی آپ پر وار کرتا ہے تو اگر آپ اس کو مار دیتے ہیں تو آپ نے سیلف ڈیفینس میں آپ کو لا کے نیچے آپ کو پروٹیکشن ہے. دوسری بات, دوسری رائٹ ہے کہ اگر ساتھ میں کوئی آدمی پر وار کر رہا ہے اور دہشت گرد کر رہا ہے تو اگر آپ اس کو مداخلت کرتے ہیں آپ کی یہ رائٹ ہے. تو اگر ایک ادارہ ہے جو انسٹیٹیوشنلائز ادارہ ہے, جو ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے, وہ دیکھتا ہے کہ معاملے لا اینڈ آرڈر سے اور یہ جی اور کرپشن وغیرہ چلی جا رہی ہے تو کیا کرے؟ تو نیچرلی وہ ٹیک اوور کے بغیر وہ مشورہ تو دے سکتا ہے, وہ اپنی پریزنس اور انفلوئنس تو کر سکتا ہے. تو یہ بیلنس جو یہ تو سول گورنمنٹ پر ہے, اپنی گورننس ٹھیک کرے, کوئی مداخلت نہیں ہوگی, کوئی بیلنس نہیں ہوگی. اگر گورننس ٹھیک نہیں کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جتنا بھی باجوہ صاحب بول رہے ہیں کہ ہم نہیں انٹروین کریں گے, وہ جب ایک دفعہ چیئر میں سنبھال جاتے میں دیکھوں گا کیا کرتے ہیں وہ. اچھا نہیں, یہ بات درست ہے آپ کی کہ یہ بیٹھ کے دیکھ تو نہیں سکتے, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ کر ہی ملک کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے. وہ جیسے ایوب خان نے کہا تھا کانٹ پرزائڈ اوور ڈسٹرکشن آف کنٹری, ہے تو چرچل کا فکر ہے لیکن بہرحال تو اب صورت یہ ہے. لیکن ابھی تک انہوں نے, ادارہ تو وہی ہے نا جی, انہوں نے ابھی تک کیوں نہیں کیا تھا؟ وہ کیوں دیکھ رہے تھے کراچی کو سارا ڈیٹیوریٹ ہوتا ہوا, بلوچستان میں فساد پھیلتا ہوا, یا فاٹا کے علاقے میں کاروائی نہ کر کے کیوں دیکھ رہے تھے ابھی تک بیٹھے ہوئے ادارہ؟ دیکھیے بات ہے ذرا تلخ سوال, لیکن پوچھنا تو چاہیے نا جی. دیکھیے میں آپ کو بات کرتا ہوں, مشرف صاحب تو ٹھیک ٹھاک کمپرومائز ہو گئے تھے. مشرف صاحب تو آپ کو پتا ہے ہینڈ لو تھے ایم کیو ایم کے ساتھ, انہوں نے ایم کیو ایم کو کافی وہ دیا تھا, سپورٹ دیا تھا. مشرف صاحب نے ہمیں جو یہ انسٹیٹیوشنلائز کرپشن کیا یہ مشرف بھول گئے, بالکل کنوینئنٹ بھول جاتے کہ این آر او کس نے دیا تھا. ٹھیک ہے جی, یہ بھول جاتے ہیں کہ مئی 12 کا انسیڈنٹ جو ہوا تھا وہ کس نے وہ کیا تھا. ٹھیک ہے جی, یہ سب چیزیں, یہ پرابلم یہ ہے کہ ہم ماضی کو بالکل بھول جاتے ہیں اور اپنے ہیرو پروکلیم کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ تو مشرف صاحب نے, اس کے بعد کیانی صاحب نے, کیانی صاحب کمپرومائز ہو گئے اپنے بھائیوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی, وہ موو ہی نہیں کرتے تھے کہ بھائی سول گورنمنٹ کو یا زرداری صاحب کو کچھ بتائے. کیانی صاحب کہتے ہیں 6.5 ایجنسیوں پہ میں نے ایکشن لیا ہے, آدھی پہ نہیں لیا تھا, اس میں انٹرنیشنل کچھ مسائل تھے. نہیں ٹھیک ہے, یہ بات ضرور درست ہے کہ سوات میں انہوں نے ایکشن ضرور لیا تھا, ساؤتھ وزیرستان میں انہوں نے ایکشن ضرور لیا تھا, لیکن ایکشن کر کے بعد انہیں جو کارروائی کرنی تھی نارتھ وزیرستان میں, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کیپیسٹی بھی نہیں تھا, لیکن ان کے اپنے فیلڈ کمانڈرز ان کو کہتے رہے کہ موو کریں. 2 سال سے ان کے فیلڈ کمانڈرز ان کہتے ہیں, میں خود ان کی باتیں سنتا رہا ہوں, جو میرے دوست بھی ہیں ان کی, کہ 2 سال تک کیانی صاحب کو بتا رہے, لیکن کیانی صاحب فار ویریس ریزن نہیں موو کرتے تھے. ٹھیک ہے, بات یہ تھا کہ کیانی صاحب ایٹ اے سرٹن ٹائم کمپرومائز ہو کے رہ گئے تھے, اور جب آدمی ایکسٹینشن لے لیتا ہے تو کمپرومائز جاتا ہے. یہ رحیل شریف صاحب نے بہت بڑا کیا کہ جی میں کمپرومائز نہیں ہوں گا, دوسرے کو دوں گا. اب وہ اپنا سیٹ کرے گا, نیچرلی وہ بھی تو کوشش کرے گا. اتنا بڑا ایک بار چھوڑ کے گئے ہیں جس پر پہنچنا ہے, پرفارمنس بار, تو نیچرلی وہ تو باجوہ صاحب کو دیکھنا پڑے گا نا کہ بھائی
he has to fill his shoes and which are pretty big shoes. So I think میں توقع یہ کرتا ہوں کہ حالات بہتر ہوں گی اور یہ سول ملٹری ریلیشن ٹھیک ہے. اگر آپ کی گورننس پہ خلل آئے گی تو ملٹری جو ہے وہ دخل کرے گی. دخل اس طرح نہیں کرے گی کہ ٹیک اوور کرے گی یا گورنمنٹ کو رن کرنے شروع کرے گی, لیکن وہ ضرور کاروائی وہ کرے گی ضرور جو ان کو کرنا چاہیے. آپ اگرچہ کرپشن اور آرگنائز کرائم اور ٹیررزم میں اگرچہ ایک نیکسس ہے تو آپ کرپشن کو چھوڑ سکتے ہیں, آپ نہیں چھوڑ سکتے. اگر آپ کے ایک صاحب ہیں عاصم صاحب جن کے ہاسپٹل میں ٹیررسٹ کو اگرچہ ان کو ٹریٹ ہوتا تھا, آپ اس کو بھول جائیں کہ وہ ٹیررسٹ ٹریٹ ہو کے واپس آ کے لوگوں کو مارتا تھا اسٹریٹ پر. تو یہ سب چیزیں تو آپ کو نہیں اپنا نظر انداز کر سکتے. تو کن چیزوں پہ زیادہ توجہ دینی پڑے گی نئے چیف کو؟ دیکھیں ایک تو لیگیسی یہ چھوڑی ہے ایکسٹریمزم کے خلاف کارروائی کی, ساری ضرب عضب پہ بھی, کراچی میں بلوچ سب چیزوں پر, اور یہ بھی جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ ایک تاثر کچھ ہمارے سیاستدانوں نے, کچھ میڈیا نے, اینکر پرسن نے, کچھ اور دانشوروں نے کچھ کہہ لیجیے تاثر ہمیشہ دیا. وہ امپائر کی انگلی اٹھنا سیاستدانوں میں یہ کیا اور بہت سے. تو کیا اس طرح کے جو ایک ہمارے ایک فضا بن گئی ہے اور اس فضا میں ایک طرح کے ملٹری دیکھیے ہمارے میڈیا اینکر جو ہے نا وہ تو ڈیفنس اسٹریٹجسٹ ہیں ون اینڈ آل. ان سے بڑا ڈیفنس اسٹریٹجسٹ کوئی نہیں ہے, ان کو سب چیز پتا ہے. ٹھیک ہے جی, دے آر مسٹر نو اٹ آل. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات آپ نے ایک بات پوچھی تھی کہ ان کا کیا چیلنج ہے. سب سے بڑی چیلنج دہشت گردی اپنی جگہ ہے, لیکن آپ کو لائن آف کنٹرول پر آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور لائن آف کنٹرول پر یہ تو ابھی لائن آف کنٹرول ہے, یہ انٹرنیشنل بارڈر پر ہو سکتا ہے. یہ جو بات اس نے کی ہے سرجیکل اسٹرائک کی, ہوگا, اس نے کی نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے جب اس نے سرجیکل اسٹرائک کی بات کی ہے, ایک اس نے کنونشن کو وائلیٹ کیا ہے, ایک لائن کراس کیا ہے. اب آپ کو تو کاروائی کرنی پڑے گی. آپ کی ایسٹرن فرنٹ پر آپ کی جو فارمیشنز ہیں, جو ڈیفینسو فارمیشنز ہیں, ان کی کافی یونٹس چلی گئی تھی فاٹا میں, سوات میں. آپ نے واپس جتنا جلد ہے وہ لاؤ. سب سے بڑی چیلنج ہوگی کہ آپ نے اپنا رٹ قائم رکھ کر کے فاٹا پر سوات پر آپ نے وہاں پر تھن آؤٹ کرنے فورسز کو بیک ٹو یور ایسٹرن بارڈر. یہ سب سے بڑی بات ہے. اور امیڈیٹ چیلنج ان کی ہے کہ 4 انہیں لیفٹیننٹ جنرل بنانے, 5 ان کے پوسٹ خالی ہیں. ایک لیفٹیننٹ جنرل پہلے بن گیا تھا سرفراز ستار, 4 انہیں لیفٹیننٹ جنرل بنانے ہیں کیونکہ آپ کے 2 پوسٹ جو ان کے خالی ہوئے, 3 آدمی ریٹائر ہو جائیں گے تو 5 آدمی اگر اکارڈنگ ٹو ٹریڈیشن ریٹائر ہو جائیں گے. اگر ہوتا ہے ٹریڈیشن سپر سیڈ ہو جائے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہو جاتا ہے تو 5 ان کو لیفٹیننٹ جنرل بنانے پڑیں گے. ایک بن گیا, 4 ان کو بنانے پڑیں گے. یہ امیڈیٹ ان کی ٹاسک ہے کہ کنسولیڈیشن کرنا, لائن آف کنٹرول کو اپنی بولتے ہیں اسٹیبلائز کرنا سو دیٹ آپ کو کوئی آپ کے خلاف کوئی ایڈونچر نہ کر سکے. اور آخری بات کہ جو آپ کی مومنٹم تھی اگینسٹ دہشت گردی وہ ختم نہ ہو. یہ سب چیز کرنی پڑے گی. کراچی کی پوزیشن یہ ہے کہ کراچی میں ابھی کام تو جاری ہے, لیکن آپ کو اور بھی سٹیپس لینا پڑے گا ٹو اسٹیبلائز دا کراچی سچویشن. نہیں بالکل آپ نے درست فرمایا, لیکن جو ان کے ٹاسک ہوتے ہیں جیسے عامر ریاض کو چیف آف جنرل اسٹاف مقرر کرنے سے کنٹینیوٹی ظاہر ہوتی ہے, تو ان کو کچھ اگر یہ اتنے اہم کور کمانڈر جائیں گے تو ان کی بھی تقرریاں تو کرنی پڑیں گی نا جی. تو اس میں وہ بڑا اچھا ایک آفیسر انہیں بھیج دیا, شاہد کو بھیج دیا ان کے صدر کمانڈ میں. یہ امیڈیٹ ہو گیا, اس میں چینج اوور ہو گیا. مگر آپ کی جو میجر چیزیں سی جی ایس کی جو کروشل پوسٹ تھی وہ تو فل ہو گئی. باقی جو کروشل پوسٹ ہے لیکن وہ اتنی کروشل نہیں تھی جیسے سی جی ایس کی پوسٹ تھی. ٹھیک ہے, ابھی آئیں گے چینجز. دیکھیں نا آپ کے پاس بہت سے کور کمانڈرز ہیں جو انہوں نے 2 سال پورے کر لیا ہے. وہ ٹائم ہو گیا ان کا پی ایس او بننے کا. پی ایس اوز ہیں جس میں شاہد اس میں انوالو تھا, جس نے کور کمانڈ کرا تھا, وہ کور میں چلا گیا ہے. آپ کا بھاولپور کور خالی ہو جائے گا اگر جوید رامدے آنریبلی ریٹائر ہو جاتا ہے. اشفاق ندیم ملتان کا کور خالی ہو جائے گا. تو آپ نے 2 کور تو یہاں پروموٹ کرنے ہیں. اس کے بعد 2-3 اور پوسٹ اس طرح خالی ہوں گے. تو آپ کو ان کے پاس فور دا ٹائم بینگ ان کے پاس کنسولیڈیشن فیز ہے. جب کنسولیڈیشن کر لیں گے اور اس میں آپ کو انڈیکیٹر آ جائے گا, ان کی پوسٹنگ اور پروموشن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس ڈائریکشن میں جاتے ہیں. بڑا سمپل ہے. ایک آدمی کو انہیں پروموٹ کیا جو ڈیزرو نہیں کرتا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی وہ کیا بینٹ کیا ہے. اور اگر یہ پروموٹ کرتے ہیں لوگوں کو ٹھیک اور پوسٹنگ میں ڈالتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ راہیل چیف کے خالی کنٹینیو نہیں کرے گا بٹ راہیل کنٹینیو کی لیگیسی کو انہانس کرے گا. تھینک یو ویری مچ اکرام سہگل صاحب, آپ نے بہت ہماری رہنمائی کی جی, بہت شکریہ آپ کا جی. اجازت چاہتے ہیں جی, اللہ حافظ.